بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہاں سے اللہ رب العالمین یہ حکم جاری فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو پہلے سودی لین دین چل رہا تھا، اب تم نے جب توبہ کر لی ہے تو جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، نہ تم سود وصول کرو اور نہ ہی کسی کو دو، بلکہ اصل راس المال اصل مال جو تم نے قرض دیے ہے اگر وہ لینا چاہو تو وہ لے سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب اس آیت کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ شان نزول یہ آیت اتری کیوں؟ تو اسلام سے پہلے دو قبیلے تھے، بنو ثقیف اور بنو مخزوم، یہ دو قبیلے تھے۔ ان کا آپس کے اندر یہ سودی لین دین، سودی قرضہ یہ چل رہا تھا۔ ان میں سے بنو مخزوم یہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد یہ بنی ثقیف نے ان سے قرضے کا مطالبہ کیا۔ بنو ثقیف مسلمان نہیں ہوئے تھے، بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تھے، تو بنو ثقیف نے قرضے کا مطالبہ کیا، وہ سودی لین دین جو چل رہا تھا وہ ہمیں دو۔ تو اب ان کے دل کے اندر آیا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو مسلمان ہو جانے کے بعد ہم اپنی کمائی سود کے اندر بالکل نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنا چاہا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اب مکہ فتح ہو چکا تھا، تو وہاں پر جو عامل مقرر تھے، وہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل مقرر تھے، یا پھر عطاب بن حسین، ان دونوں میں سے ایک عامل مقرر تھے۔ ان کے پاس یہ مقدمہ آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھ کر کے بھیجا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیات اتاری، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ رب العالمین سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو سود باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قرآن مجید کا جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت پیارا ایک اسلوب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باقی تمام ادیان سے ممتاز ہے، کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اللہ رب العالمین ذکر فرماتے ہیں تو اس کے شروع میں یا آخر میں اس طرح کے الفاظ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اتنی بڑی رقم کو چھوڑ دینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، تو اس وقت جب یہ بات ذکر کی تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ سود کے مسائل آئے تو انہوں نے فوراً جتنا بھی قرضہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ جو دوسرے غیر مسلم قبائل تھے وہ بھی اس کے اکثر پابند ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ فرما دیا کہ بہت سارا جو سودی قرضہ تھا اور بہت سارا روپے تھا جو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اس قرضے کو میں وضع اور ختم کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر یہ تخفیف دنیاوی ہے سود خوروں کے لیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی اگر تم سودی قرضوں کے لین دین سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَرُوا، تو تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ اگر تم باز نہیں آتے۔ یعنی اگر خوف خدا سے اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو حکومت اسلامیہ تمہیں ڈنڈے کے زور پر تم سے سود چھوڑوائے گی۔ پہلے زبان کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے، اگر نہیں روکو گے تو پھر تلوار بالسنان، تلوار کے ساتھ پھر تمہیں روکا جائے گا اور منع کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ سودی لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے بہت ساری وعیدات ذکر فرمائی ہے، جیسے پہلے یہ بات کل کے سبق میں گزر چکی ہے، اور آج اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ بات عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی یہ کرے گا تو یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہیں۔
یہاں سے مفسرین نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں جو اصل مال ہے، جو تم نے اصل کے اندر قرضہ دیا تھا، تو وہ اصل قرضہ تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا، تم اس کو لے سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل راس المال کے واپس لینے کے لیے بھی شرط یہ ہے، نمبر 1 تم سچی توبہ کر لو اور دوبارہ سودی لین دین کرنے سے بالکل یا تم اجتناب کر دو اور باز آ جاؤ، تو پھر تم اصل راس المال اور اصل قرضہ واپس لے سکتے ہو۔ اور اگر ایک آدمی وہ ہے کہ جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے، حلال بھی سمجھتا ہے اور پھر سودی لین دین بھی کرتا ہے، تو سود کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ایسا آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان تھا اور مسلمان آدمی سود کے لین دین کو جائز سمجھتا ہے، تو یہ آدمی قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ عام کافر کا حکم نرم ہے، مرتد کا حکم بڑا سخت ہے۔ جو آدمی مرتد ہے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، نہیں قبول کرے گا تو اس کی سزا یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اسلام کی حالت کے اندر جو اس نے مال کمایا ہوگا وہ اس کے مسلمان وارثوں کو مل جائے گا، اور جو کفر کی حالت میں اس نے مال کمایا ہوگا وہ مال بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جائے گا، اسلامی بیت المال کے اندر۔ اور اگر ایک آدمی وہ ہے کہ جو سود کو حلال نہیں سمجھتا، گناہ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی سودی لین دین سے باز نہیں آتا، تو یہ باغی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی باغی ہے اور جب وہ اسلامی مملکت کا بھی باغی ہے۔ تو اس لیے جو اسلامی حکومت ہوگی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے مال کو ضبط کر لے گی، اور یہ اس کا ضبط کرنا بطور امانت کے ہوگا۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو مال اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم توبہ کرو گے تو اصل راس المال تمہیں جو ہے وہ مل جائے گا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اصل سے زیادہ۔ تم نے قرضہ دیا 1000 روپے، تم ظلم نہ کرو کہ 1000 سے زیادہ وصول کرو، نہیں۔ لا تظلمون، تم پر ظلم بھی نہ کیا جائے، قرضہ تم نے 1000 دیا اور واپس تمہیں 900 دیا جا رہا ہے، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ جتنا تم نے دیا ہے اتنا تم واپس لے سکتے ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہاں سے اللہ رب العالمین یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ مفلس ہے، محتاج ہے، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کو مہلت دو، تمہارے اوپر اس کو مہلت دینا یہ لازم ہے۔ اب دونوں طرح کے احکامات ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ ضرورت مند تھا تو اس کے لیے حکم دیا کہ تم اس کو قرضہ دو، جب قرضہ دے دیا تو قرضہ دے دینے کے بعد جس نے قرضہ لیا ہے اس کو یہ حکم دیا کہ تم کوشش کرو اور اس کے قرضے کو لوٹانے کی کوشش کرو، اپنی جو تم کہیں پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر تم مقروض ہو، تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس صورت کے اندر بجائے تم نفلی صدقات کے وہی مال تم قرضے کی ادائیگی کے اندر خرچ کرو، نفلی صدقات کے اندر اس مال کو نہ لگاؤ بلکہ اس مال کو قرضے کی ادائیگی کے اندر لگاؤ۔ اور اگر یہ آدمی دے سکتا ہے پھر بھی نہیں دیتا تو آقا نے فرمایا یہ آدمی ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ مطر الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا، قرضہ واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آدمی محتاج ہے، واقعی نادار ہے، تو قرض خواہ کو کہا کہ تم ابھی اس کو مہلت دو، اس کے اوپر رعایت کرو، جب تک اس کے اوپر جب وہ پیسے دینے کی، واپس کرنے کی آسانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم اس کو جاؤ مہلت دو، اس کو جاؤ تنگ نہ کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کے اوپر فضائل بھی سنائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ، جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کے قرضے کو بالکل ختم کر دیتا ہے تو قیامت والے دن جس پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس وقت اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرضہ دیا اور ایک مدت مقرر کر لی، مثال کے طور پر 1000 روپے قرضہ دیا اور مدت مقرر کی کہ 1 مہینے کے بعد، آج جو تاریخ ہے 1 مہینے کے بعد میں جاؤ قرضہ تمہیں واپس کروں گا۔
تو اب یہ جو مدت متعین ہے، میعاد مقرر ہے، اب اس مقررہ میعاد کے اندر ہر روزانہ اس کو 1000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ جس آدمی نے قرضہ دیا ہے اس کو روزانہ 1000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دیں گے، اور جب وہ میعاد گزر گئی یعنی 1 مہینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اور مدت ختم ہو جانے کے بعد اب وہ بیچارہ مفلس ہے، نہیں واپس کر پا رہا، تو یہ اس کو اور مہلت دیتا ہے کہ چلو جب آسانی ہوگی پھر واپس کر دینا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مدت گزر جانے کے بعد اللہ اس کو روزانہ اس قرضے کا ڈبل، یعنی 1000 روپے قرضہ تھا تو روزانہ 2000 روپے صدقہ کرنے کا اللہ اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میری دعائیں قبول ہو اور میری مصیبتیں ختم ہو جائیں تو وہ تنگ دست اور محتاج مفلس آدمیوں کو، مقروض اور مدیون کو مہلت دے اور اس کے ساتھ سہولت والا معاملہ کرے۔ تو یہ جتنی بھی فضائل ہیں اس کو انسان مد نظر رکھے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ ذو عسرت صاحب تنگی کا، ضرورت مند ہے، فناظرۃ علیکم تمہارے اوپر لازم ہے اسے مہلت دینا، الی میسرہ سہولت کے وقت تک، کشادگی کے وقت تک، وان تصدقوا اور تمہارا صدقہ کر دینا، تمہارا بخش دینا۔ یہاں پر اللہ نے معاف کرنے کو، قرضہ معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم قرضہ جو تم نے لینا ہے اس کو معاف کر دو گے تو تمہیں صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دیں گے، اور تمہارا بخش دینا خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اس کی فضیلت کو، اگر تم اس کی فضیلت کو جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پہلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہوا کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اس سے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ جی میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، بلکہ میں جب مالدار آدمی تھا، آپ نے مجھے مال دے رکھا تھا، میں نے اپنے نوکر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی ایسا آئے کہ جو مالدار ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو تم اس کے قرضوں کو بالکل معاف کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی اس وجہ سے کہ تو نے میرے بندوں کے اوپر سے جو قرضوں کو معاف کیا، تو نے میرے بندوں کے ساتھ سہولت والا معاملہ کیا، تو میں بھی تیرے ساتھ سہولت والا معاملہ کرتا ہوں، تو نے میرے بندوں کے قرضوں کو بخشا تو میں تجھے بھی بخش دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور فلسفہ ہے مہلت دینے کے اندر کہ یہ فرمایا کہ آخرت کے معاملے کی باغ ڈور تیرے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، کہ جیسا معاملہ ہوگا تیرا مدیون کے ساتھ اللہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ یہ تقریب اخروی ہے، اور ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف، تم پھیرے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ جو تمہارا معاملہ مدیون کے ساتھ ہوگا اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کسبت جزاء اعمال کی جو وہ کرتا رہا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری جو آیت اتری ہے وہ یہی آیت ہے۔ حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں قرآن کی جو آیت اتری ہے وہ یہ آیت اتری ہے، یہ جو حجۃ الوداع کے موقع کے بعد یہ آیت اتری ہے، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن اور بعض روایات میں 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ واصل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سود کی متعلق آیات ہیں۔ سود کے متعلق 11 آیات یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر اس کے علاوہ جب وہ آل عمران کے اندر، سورۃ النساء کے اندر یہ آیات ہیں جو تقریباً 10 آیات ہیں سود کے متعلق، اور 40 احادیث ہیں سود کے متعلق کہ جس کی حرمت کے اوپر، اور اس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید کو بیان کیا سود کے لین دین کے اوپر۔ تو اب سود کے متعلق جو وعیدات ہیں قرآن و مجید کی وہ تو ذکر ہو چکی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کا ذکر کی۔